ہی ظالم اگر وہ کرسی پر آ رہا ہے اس سے ہرگز نا امید نہیں ہونا. جیسے آزادی کے موقع پر مسلمان ایمان پر باقی رہا ابھی بھی باقی رہے گا. اپنے ایمان کی حفاظت اور ایک ذمہ داری یہ بھی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہمارے علاقے میں موجودہ حالات اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق اور اس کے نتائج. ابھی ملک کی تقریباً 4 ریاستوں میں اس مہینے میں الیکشن ہوا ہے. چھتیس گڑھ ہے، مدھیہ پردیش ہے، راجستھان ہے، تلنگانہ ہے. ان 4 ریاستوں میں الیکشن ہوا. اس میں مسلمانوں نے کس اکثریت کے ساتھ ووٹنگ میں حصہ لیا، الیکشن سے پہلے کتنا شعور بیداری کا کام کیا گیا، مساجد میں ائمہ کے ذریعے سے، خطبہ کے ذریعے سے اور رفاہی تنظیمیں، سوشل ورکرز، ان سب لوگوں نے ووٹر آئی ڈی بنانے اور ووٹ ڈالنے کی اہمیت پر لوگوں کو بار بار متوجہ کرایا. اس کے بعد اسمبلی الیکشن منعقد ہوا. ہم ہماری اس ریاست کے اعتبار سے ایک بات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ریاست تلنگانہ کے الیکشن میں 119 اسمبلی حلقوں میں رائے دہی ہوئی الیکشن ووٹنگ کے ذریعے سے، جس میں سے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 3.26 کروڑ لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا. 3.26 کروڑ لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا اور الیکشن میں کھڑے ہونے والے امیدواروں کی تعداد 2290 ہے. 2290 لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے امیدوار کے طور پر. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ووٹ کتنا تقسیم ہوا ہوگا. یعنی کیا کسی ایک ریاست پر یا ایک ریاست کے 33 اضلاع پر، تلنگانہ کی ریاست کے 33 ڈسٹرکٹس ہیں تو 33 ڈسٹرکٹس میں 2290 لوگ لیڈر بن سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا 2290 یعنی سمجھ لیجئے 2500 کے آس پاس 2500 کے آس پاس لوگ 33 ڈسٹرکوں میں حکمران ہوں گے، لیڈر بنیں گے. تو ایک ریاست میں کتنے لوگ لیڈر بنیں گے؟ 2290 کو 33 پر اگر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو کتنے لوگ حکمران لیڈر بنیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر آزاد امیدواروں کا کھڑے ہونا جو کسی مشہور پارٹی سے نہیں ہے یا کوئی سیاسی طور پر بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا میدانی طور پر وہ زیادہ محنت کر کے کام کر کے نام حاصل نہیں کیے ہیں،
محض ووٹ تقسیم کرنے کی خاطر چند سیاسی لیڈروں کی چاپلوسی کرتے ہوئے ان سے چند پیسے حاصل کرنے کے خاطر تاکہ وہاں فلاں پارٹی نہ جیتے اس لیے تم ووٹ ڈیوائیڈ کر دو، اس نیت سے کھڑے ہو جانا کس قدر قوم کے ساتھ غداری اور مکاری ہے، جس کی نسل میں، جس کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے کہ جیت سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہو کر 400 ووٹ، 200 ووٹ، 190 ووٹ لے کر جا رہا ہے۔ خاندانی الیکشن ہو رہا ہے، پریوار کا الیکشن ہو رہا ہے کہ تم 100 ووٹ 200 ووٹ کی خاطر یہاں پر آئے ہو، 100-200 ووٹ والے بھی جیت کر حکمران اور لیڈر بن سکتے ہیں۔ اور آپ غور کریں 33 ڈسٹرکٹس میں ووٹنگ کے لیے 35,655 پولنگ بوتھس 35,655 پولنگ بوتھس قائم کیے گئے جہاں پر لوگ جا کر ووٹ ڈال سکیں۔ 1.85 لاکھ لوگوں نے اس میں خدمت کی ہے، ملازم نوکر بن کر ووٹنگ کے ان چند دنوں میں کام کیا ہے 1.85 لاکھ لوگوں نے۔ اور پھر ریاست میں 27,094 مراکز جہاں پر ووٹ دینے کے لیے ویب سائٹ کی سیٹنگ کی گئی، جیسے ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی آپ ووٹ دے سکتے ہیں۔ اور جسمانی طور پر جو معذور تھے ان کے لیے ویل چیئر کا انتظام حکومت کی طرف سے 21,686 ویل چیئر کا انتظام کیا گیا تاکہ معذور آدمی بھی ویل چیئر کے ذریعے سے آ کر ووٹ ڈال سکے۔ اور امیدواروں میں جہاں پر 2,290 امیدوار ہیں ان میں 221 عورتیں بھی امیدوار کے طور پر کھڑی ہیں، اور تو اور عورتوں سے آگے اس الیکشن میں جو مخنث خنثی ہوتے ہیں، جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، وہ بھی لیڈر کے طور پہ کھڑے ہیں، لوگ انہیں بھی ووٹ ڈال رہے ہیں۔ تو سیاست ایسا میدان ہے جہاں نہ مرد ہونے کی ضرورت ہے نہ عورت ہونے کی ضرورت ہے، خنثی بھی چلے گا، پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنجیدہ انسان ہونا تو اچھا شریف انسان ہونا الیکشن میں اس کی غلطی ہے۔ تم شریف کیوں بنے؟ الیکشن میں آ رہے ہو، سیاست میں آ رہے ہو تو پوری شرافت گھر پہ رکھ کے آؤ۔ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، ایسا بنا دیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی۔ اور آپ دیکھ لیجئے اس قدر علماء کی طرف سے شعور بیداری کے باوجود کہ مسلمان ووٹ دیں، اور پھر حکومتوں کی طرف سے مطالبات کے باوجود بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ تلنگانہ کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں ڈسٹرکٹس میں پھر بھی پولنگ 64%، 63%، اس سے آگے بڑھ کر کہیں 94%، 94.51% بھی بعض ڈسٹرکٹس میں ووٹنگ ہوئی ہے، یعنی سمجھیے 95% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ڈسٹرکٹس میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ شہر حیدرآباد کے 15 اسمبلی حلقوں میں 45% سے زیادہ ووٹنگ کہیں نہیں ہوئی ہے، یعنی 50% لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوئے شہر حیدرآباد میں۔ تو اب پھر سٹی کے لوگ، شہر کے لوگ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، ذمہ داری کا احساس نبھانے والے ہوتے ہیں، چلو بھر پانی لے کر ڈوب کے مر جانا چاہیے اپنی اس ہوشیاری عقل مندی پر۔ گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ تو اپنی ذمہ داری پوری نبھا رہے ہیں، اور شہر کے رہنے والے لوگوں کو الیکشن کا دن آؤٹنگ کا دن ہے، ووٹنگ کا دن آؤٹنگ کا دن بنا لیا ہے۔ گھومنے کے لیے جائیں گے، سسرال میں جائیں گے، وہاں زو پارک جائیں گے یا فارم ہاؤس جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، لیکن ووٹنگ کے لیے نہیں جا سکتے۔ جس پولنگ بوتھ میں مجھے ووٹ ڈالنا تھا وہاں ظہر کی اذان سے پہلے میں ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو وہ جو فہرست بنی ہوئی تھی ووٹ ڈالنے کی 161 لوگ ایک ووٹ ڈالے تھے۔ 1 بجے تک ایک پولنگ بوتھ میں حکومت کی طرف سے 800 سے 1200 ووٹنگ ہوتی ہے، یعنی 800 سے 1200 لوگ ایک پولنگ بوتھ میں ووٹ ڈالنا رہتا ہے۔ 1 بج چکا ہے پھر بھی 161 لوگ ہی ووٹ ڈالے ہیں۔ تو آپ بتائیے شام تک کتنی ہوئی ہوگی؟ ڈبل کر لیں، تربر کر لیں اور کر لیں، 500 لوگ ہوں گے۔
800 سے 1200 تک جہاں ڈالنا ہے وہاں 1 بجنے تک بھی 161 لوگوں کا ووٹ پڑا ہے. اور یہ شہر کی بات ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ مشیر آباد میں جو ووٹنگ ہوئی ہے 40.24%، ملک پیٹ میں 36.9%، امبر پیٹ میں 40.69%، خیرت آباد میں 45.5%، جوبلی ہلز میں 44%، صنعت نگر میں 45%. یہ سب دیکھ لیجئے تقریباً 50 سے نیچے ہی ہیں، 50 سے اوپر پولنگ کہیں پر نہیں ہوا ہے. شہر کی بات ہے. اور ڈسٹرکٹس میں اگر دیکھا جائے تو بعض ڈسٹرکٹس میں 91.51% منوگوڑا میں، اور پالیر میں 90%، آلیر میں 90.16%، اور یہی 70، 80، 90% پولنگ ہوئی ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں. اور شہر کا حال یہ ہے کہ یہاں پر 50% بھی لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب آپ کسی کو ووٹ دینے تیار ہی نہیں ہیں، کسی حکمران کو منتخب کرنے تیار ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آزادانہ زندگی جینا چاہ رہے ہیں، کوئی ہم پر حکمران نہ بنے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کر اسلام آنے سے پہلے عرب میں ایک ماحول تھا زمانے جاہلیت کا. اور زمانے جاہلیت اسے کہتے ہیں جس میں کوئی لیڈر نہیں، کوئی حکمران نہیں، کسی کو فالو کرنا نہیں، کسی کے پیچھے چلنا نہیں. ایسی زندگی مکے کے کافر جی رہے تھے. اتنی درندگی آ گئی تھی کہ دوسرے کنٹریز کے بادشاہ مکہ، مدینہ، سعودیہ عربیہ پر حکومت کرنے کے لیے وہ لوگ بھی تیار نہیں تھے. ایسی حیوانیت وہاں پر تھی جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ ووٹ ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اسی جاہلیت اور حیوانیت کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لیڈر نہ ہو، ہمارا کوئی حکمران نہ ہو. اور دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ کیا میں نے اگر ووٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی لیڈر کے تحت میں نہیں آؤں گا، اب مجھ پر کسی کا رول نہیں چلے گا چونکہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا ہے. یہ مطلب ہوگا آپ ووٹ دو ووٹ نہ دو، بہر صورت جو شخص جیتے گا وہ ووٹ دینے والے پر بھی حکمرانی کرے گا، ووٹ نہیں دینے والے پر بھی حکمرانی کرے گا. تمہیں اختیار تھا کہ اپنی مرضی سے ایسے حکمران لیڈر کا تم انتخاب کرتے جو تمہارے لیے مشکلات کھڑا نہ کرتا، اسباب کے درجے میں تم اپنی ذمہ داری پوری کرتے. لیکن ہم وہ پوری کرنے تیار نہیں ہوئے. اس کے بعد ظالم حکمران آیا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا، قرآن مجید کی توہین کیا، مسلمانوں کا مذاق اور دھجیاں اڑایا. اس کے بعد افسوس کرتے ہوئے احتجاج میں نکلنا، ریالی میں نکلنا، اس کے خلاف پوسٹر چپکانا، اس کا کارٹون بنا کے جلانا، اس کے لیے دھرنا کرنا، یہ سب بعد میں کرنے کی حماقت کے بجائے ایسی کوشش ایک دن بڑی آرام سے کر لیتے کہ اس لیڈر کو حکمرانی کی کرسی پر آنے ہی نہ دیتے، اسے لات مار کر اس کے عہدے سے گرا دیتے. وہ اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے بجائے جب اسے گرانا تھا اس وقت تو آرام سے سوتے رہے، اور جب وہ کرسی پر آ کر مسلمانوں کو گرا رہا ہے، انہیں ذلیل کر رہا ہے، ان کی بہو بیٹیوں کی عزتیں برملا اسٹیج پر اچھال رہا ہے، اس وقت خیال آتا ہے ریالی نکالنے کا، دھرنا کرنے کا، پوسٹر چپکانے کا اور اس کا کارٹون بنا کے جلانے کا. اس سے زیادہ آسان کام ہے عزت سے جا کے ووٹ ڈال کے آنا. یہ کرنے تیار نہیں، وہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اس کے خلاف گالیاں بکنے تیار رہیں گے. جتنی دیر اس کے خلاف گالیاں بکیں گے اس سے کم ٹائم میں جا کے ووٹ ڈال کے آ سکتے ہیں. اب آپ بتائیے، یہ تو اسمبلی الیکشن تھا، اس میں یہ حال ہے شہر کے لوگوں کا. اب اگلے سال جب راجیہ سبھا کا الیکشن ہوگا، اس میں پورے ملک کی حکمران پارٹی کا انتخاب ہوگا، اس میں بھی ایسی ہی غفلت رہی تو پھر 2014 سے لے کر اب تک جو جوتے کھاتے آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ جوتے کھانے کا سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا.
اب تو ہم کھا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی، چونکہ میرے باپ دادا کی غلطی ہے۔ جہاں میرے باپ کو اختیار تھا، مثال کے طور پر آپ کے 5 سال کی عمر کا بچہ، اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ووٹ ڈال کر موجودہ ظالم حکمران کو گرا سکے، اس کے باپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ ڈال کر ظالم حکمران کو گرا سکے۔ لیکن جب اس کے باپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی کہ ظالم حکمران کو ہٹانے کی طاقت سبب کے درجے میں جو اللہ نے اسے دی تھی وہ اختیار نہیں کیا، تو اب وہ ظالم حکمران صرف اس باپ پر حکمرانی نہیں کرے گا، اس کے اس معصوم بچے پر بھی حکمرانی کرے گا، جس کا قصور ہی نہیں ہے۔ ایجوکیشن سے پیچھے رہنا، اکنامک سے پیچھے رہنا، اپنے مذہبی معاملات میں ٹارچر کر دیا جانا، مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کا دھرم بدلا جانا، ان کی عزتیں نیلام کرنا، انہیں محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے ساتھ ڈیٹنگ پہ جا کر ان کا ویڈیو بنانا اور اس سیکس ویڈیو کے ذریعے سے انہیں بلیک میل کر کے یا تو خودکشی کرنے پہ مجبور کرنا یا نہیں تو دھندے پہ اترنے پہ مجبور کرنا، یہ سب جن معصوم لڑکے اور لڑکیوں کا قصور نہیں ہے، انہیں بھی مبتلا ہونا پڑے گا باپ دادا کی غلطی کی وجہ سے، جن کے اختیار میں تھا کچھ کرنا ان کے نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اس واسطے اب جو غلطی ہوئی ہے اسمبلی الیکشن میں، پہلی بات اور پہلا سبق تو یہ لینا چاہیے کہ آئندہ ہونے والے الیکشنوں میں ایسی بے حسی اور غفلت کا عالم نہ رہے۔ بولنے والے بولتے رہیں گے، جگانے والے جگاتے رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ووٹر آئی ڈی بناؤ، ووٹ ڈالو، ہم 100 بار بیان کیے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کسی خطیب صاحب کے اختیار میں ہے کہ اگر کسی مسجد اور محلے میں 4000 لوگ رہتے ہیں اور ان خطیب صاحب نے 100 مرتبہ یاد دہانی کرائی اور 4000 میں سے 2000 لوگ ہی بیدار ہوئے اور ووٹر آئی ڈی بنایا، ووٹ ڈالے، باقی 2000 لوگوں کا کام کیا اکیلا وہ خطیب صاحب کر سکتا ہے؟ 2000 آئی ڈی خود اپنی فیک آئی ڈی بنا لے، خود جا کر ووٹ ڈال کے آئے، تمہارا کام بھی فلاں لیڈر کرے، فلاں امام کرے، فلاں خطیب کرے، ایسا ممکن ہے؟ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس پر عائد ہوتی ہے اسی کو کرنا ہے، اس کا بدل نہیں ہے کہ اگر باپ نہیں جا رہا تو بیٹا جا کر لے، بیٹا نہیں جا رہا تو بھائی جا کر لے، قوم نہیں جا رہی ہے تو پھر جا کر کوئی علماء کر لیں، یہ کام ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری خود نبھانا پڑتی ہے اس میں۔ اور آپ میں سے جو لوگ ووٹ ڈالنے گئے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پولنگ بوتھ میں ووٹ ڈالنے کے لیے 4 آدمیوں کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے، ادھر سے پھر 4 لوگ بیٹھ کر آپ کا ووٹر آئی ڈی کا نمبر چیک کرتے ہیں، آپ کی سلپ کا نمبر چیک کرتے ہیں، ایسا چیک کیا جا رہا ہے گویا کہ کسی کرمنل کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اور جتنے الیکشن میں کھڑے ہیں وہ سب کرمنل ہیں، الا ماشاء اللہ، انہیں سیٹ مل جائے گی لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے جو آ رہا ہے اسے چیک کیا جائے گا کرمنل کی طرح۔ اور یہ کب تک ہوگا؟ 4 سے 5 بجے تک۔ 5 بجے کے بعد تو اندر والے ہی کرمنل بن جائیں گے، فیک ووٹ اتنے پڑیں گے کہ بعض لوگ تو اسی سے جیتتے ہیں۔ یہ الیکشن کا حال ہے۔ تو اس حال میں بھی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کم تر برائی کا انتخاب کریں، یعنی جو کم درجے کا ظالم ہے اس کو ووٹ ڈالنا ہماری ذمہ داری تھی۔ ووٹ نہیں ڈالنا بھی ظلم ہے، اور ووٹ ڈالنے میں تمیز نہ کرنا، بدتمیزی کے ساتھ ووٹ ڈالنا بھی ظلم ہے کہ جس کا انتخاب کرنا تھا وہ کیے بغیر تم نے آزادانہ منمانی اختیار کیے، جس کی وجہ سے دوسرے بھی ظلم بھوگت رہے ہیں۔ اور الیکشن کے ذریعے سے دوسرا سبق جو ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے آپ کے اندر اگر لیڈر بننے کی صلاحیت ہے تو بالکل آپ الیکشن میں کھڑے ہوں، لیکن یہ سوچیں کہ کیا میں الیکشن میں کھڑے ہونے سے میرے پیچھے جو عوام ہے کیا ان کا مجھے اعتماد حاصل ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں کیا میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے اندر وہ سکت موجود ہے۔ یہ ذمہ داریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی جمہوری ملک میں ہر شخص کو اجازت ہے، تبھی تو جا کر اسمبلی الیکشن میں 2290 امیدوار کھڑے ہوئے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ماضی کے الیکشن میں ہمارے تلنگانہ کی ایک ریاست نظام آباد کے متعلق آج بھی نیٹ پر الیکشن کمیشن کی رپورٹ موجود ہے
صرف ایک ڈسٹرکٹ سے امیدوار کے طور پر کھڑے ہونے والوں کی تعداد 162 تھی. ایک ڈسٹرکٹ میں 162 لوگوں کی 162 MLA بنیں گے ایک ڈسٹرکٹ میں. کتنی حماقت, کتنی بے وقوفی. اور یہ ایسی رپورٹ ہے, آپ بھی الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں یہ رپورٹ عام ہوئی, پھیلی ان کی بے حسی اور بے وقوفی پر. کیا کسی ایک ڈسٹرکٹ سے 162 لوگ امیدوار کے طور پر کھڑے ہوں گے؟ اور پھر تعجب اس پر ہوا کہ الیکشن کمیشن ہر امیدوار کو ٹکٹ دے بھی رہا ہے. ارے جب معلوم ہے یہ ایک ڈسٹرکٹ میں اتنے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن تمہیں پیسے کی ضرورت ہے, جائے کوئی بھی بھاڑ میں, مجھے اتنے لاکھ مل رہے ہیں اس واسطے لے لیا اور اسے ٹکٹ دے دیا. 162 لوگوں کی حکومت اگر امیدوار کے طور پہ کھڑیں گے تو پھر ووٹرز کیا ہوں گے, کیسے تقسیم؟ تو وہی ہم کہا کرتے تھے کہ ووٹ کو قربانی کا گوشت مت سمجھو کہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے آئے, یا رمضان کی زکوٰۃ مت سمجھو کہ ہر آنے والے فقیر کو ووٹ دیتے گئے. ہر آنے والا فقیر الیکشن میں کھڑے ہو کر ووٹ کی بھیک مانگ رہا ہے, اور ہر فقیر کو ہم کیسے نا امید کر سکتے ہیں؟ اس واسطے دل رکھنے کے لیے جیسے بھکاریوں کو صدقہ دیا جاتا ہے, ویسے سیاسی لیڈروں کو بھی دل رکھنے کے خاطر ووٹ دیا جا رہا ہے. الیکشن سے ایک سبق ہمیں یہ حاصل ہوا کہ امیدوار جب کھڑا ہوتا ہے اسے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے وعدے نبھانے کی طرف توجہ دینی چاہیے. سامنے جو پارٹی کھڑی ہے وہ کون سی پارٹی سے ہے, سامنے کا امیدوار کس پارٹی سے کھڑا ہے, اچھا ہے, برا ہے, گندا ہے, اس سے آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ذمہ داری کی بات کر کے اپنی خوبیوں کی بنیاد پر آپ الیکشن لڑ کر جیتیں. لیکن ہم نے اس اسمبلی الیکشن میں دیکھا دونوں طرف سے مسلمان, اس کی بھی زبان گھٹیا, اس کی بھی زبان گھٹیا, یہ اس کے ذاتیات پہ آ رہا ہے, یہ اس کے ذاتیات پہ آ رہا ہے, یہ فلاں پارٹی کا ہے, وہ فلاں پارٹی کا ہے. دونوں مسلمان ہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے اسٹیج پر کھڑے ہو کر, قوم کا لیڈر بن کر. اب آپ اندازہ کر لیں قوم کے لیڈروں کی زبان ایسی ہوگی تو ان کے چیلے چپاٹوں کی زبان کیسی ہوگی, اور ان کی عوام کی زبان کیسی ہوگی. تمہیں کسی لیڈر پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب تم دیکھ رہے ہو کہ فلاں پارٹی کا لیڈر گھٹیا ہے تو تم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو کہ فلاں پارٹی کی طرف لوگوں کا دماغ ہی نہ جائے, تمہیں ہی لوگ ووٹ دیں. لیکن ہر شخص اپنی پارٹی کے ووٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہے دوسرے کو ذلیل کر کے, اپنی خوبیوں کی وجہ سے نہیں, دوسرے کو گھٹیا بنا کر. ایسا سمجھ لیجئے کہ گھر بنانے کے لیے کسی کو کالونی میں زمین نہیں ملی تو قبرستان میں جا کر اپنا گھر بنا رہا ہے. مردوں پر اپنا گھر بنانے والے کی جو حماقت ہوتی ہے وہ حماقت سیاسی لیڈر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی کر کے, اس کی ذاتیات پر آ کر. اور ہم نے اس الیکشن میں یہ بھی دیکھا بعض لیڈر ایسے بے حس بے شرم بن گئے تھے کہ وہ ووٹ کی خاطر, اپنی پارٹی کو جتانے کی خاطر, الیکشن کی سیٹ پر آنے کی خاطر, سیاست کی کرسی حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے اسلام کو بھی بدنام کیا, اللہ کے نبی کو بھی بدنام کیا, دین اور شریعت کو بھی بدنام کیا. اپنے کو سیکولر ہونا دکھا کر مشرکانہ نعرے لگائے, جے شری رام اپنے زبان سے نکالا. اتنے بے شرم بن گئے, غیروں کا ووٹ اپنے لیے حاصل کرنے کی خاطر اسلام کو داؤ پہ لگا دیا. ایسی سیاست کی کرسی جو تم نام کے مسلمان رہ کر حاصل کر بھی لوگے تو پھر یاد رکھ لو وہ سیاست کی کرسی نہیں ہے, وہ جہنم کی کرسی ہے, وہ دوزخ کی کرسی ہے جس کا تم نے سودا اسلام کے ذریعے سے کیا ہے. جبکہ اتنی عقل اگر کسی کو ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ غیر مسلم سیاسی لیڈر کو چند مسلمان, ہمارے مسلمان بھائی بھی اتنے شریف اتنے بھولے ہوتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم لیڈر ہماری مسجد میں آ گیا تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ابو جہل اسلام قبول کر لیا, ایسا سمجھتے ہیں کہ ابو لہب اسلام قبول کر لیا. کوئی سیاسی لیڈر غیر مسلم ہماری مسجدوں میں آ جائے تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک لال رومال اڑا دو اور ایک ٹوپی پہنا دو, بس وہ ہمارا ہو گیا, اب ہمارے تمام بل پاس کر دے گا.
اللہ کے بندوں، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو جمعہ کے دن بھی ٹوپی لگائے بغیر نماز پڑھتے ہیں؟ تو تم کبھی ایک دن سیاسی لیڈر کو ٹوپی پہنا دو گے تو کیا وہ تمہارا ہو جائے گا؟ اور کتنے مسلمان ہمارے ایسے ہیں جو کرائے کی ٹوپی لگا کر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہماری مسجد والے بھی دیکھے کرائے کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، چاند تاروں والی ٹوپیاں لگا کر ہم بیٹھے ہیں۔ ایک ٹوپی ہم خرید نہیں سکتے، وہ ٹوپی سیاسی لیڈر کو پہنا رہے ہیں۔ وہ سیاسی لیڈر وہ ٹوپی پہن لے گا تو یوں سمجھ جائیں گے کہ اب وہ اسلام قبول کر لے گا، انتظار ہے بس اس کے کلمہ پڑھنے کا۔ اللہ کے بندوں، ادھر مسلمان لیڈر جا کے مندروں میں پوجا کر رہا ہے، ادھر غیر مسلم لیڈر مسجدوں میں آ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں تمہارا ہوں۔ اور اس دھوکے میں مسلمان، اور اس میں وہ بے وقوف، وہ احمق، اور کمیٹیوں کے وہ صدور اور محلے کے وہ ذمہ دار، یہ سب پاگل قوم آگے رہتی ہے اس سیاسی لیڈر کو ٹوپی پہنانے پر، کیونکہ فلاں سیاسی لیڈر کے ساتھ میں بھی کھڑا تھا، میں بھی اس کے ساتھ گلپوشی میں تھا، میں بھی اس کے ساتھ بازو سیلفی میں آیا تھا۔ یہ دکھانے کے لیے اپنے پورے اسلامی عہدے بھول کر ہندو اور کافر بننے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی تعظیم سے بڑھ کر کسی چیز کی تعظیم نہیں ہوگی۔ اللہ کے گھر میں مسلمان سے بڑھ کر کسی کی تعظیم نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسجد نہیں، کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ، تیری عظمت مسلمانوں کے دلوں میں کتنی زیادہ ہے، ہر نبی نے تیرا طواف کیا ہے، ہر مسلمان کے دل میں تیری محبت ہے، لیکن اے کعبہ، ایک مومن مسلمان سے بڑھ کر تیری عظمت نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کے تلوے چاٹتے ہوئے، میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک بے وقوف مسلمان ایک غیر مسلم سیاسی لیڈر کو ٹوپی پہنا رہا ہے اور وہ فوراً ہاتھ سے نکال کے پھینک رہا ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ٹوپی کی بے حرمتی کی ہے تم نے۔ یہ سر کا تاج تھا، اللہ کے نبی کی سنت تھی، جسے مسلمان کو پہننا چاہیے تھا وہ جا کر غیر کو پہنا رہا۔ اگر سمجھ لو کوئی غیر مسلم داڑھی بھی رکھ لیا، ٹوپی بھی پہن لیا، کرتا پائجامہ پہن لیا، حتیٰ کہ اس نے پگڑی بھی باندھ لیا، لیکن دل اور اس کی زبان کلمہ نہیں پڑے گی تو کیا وہ مسلمان ہے؟ تو پھر کیوں ایسی بے وقوفی کرتے ہو؟ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی پہنا دیا، بلکہ پہنا دیا نہیں، سیاسی لیڈر جان بوجھ کر مسلمان حولوں کو بے وقوف بنانے کے لیے پہلے سے ٹوپی پہن کے رومال اوڑھ کے آتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، میرے داماد آ گئے۔ سیاسی لیڈر ٹوپی پہن لے، رومال اوڑھ لے تو سمجھتا ہے کہ میرا داماد آ گیا، اتنا خوش۔ اب سب بھول جائے گا اس نے کیا ظلم کیا، کیا مکاریاں کیا، کیا دغا بازیاں کیا، بس اسے ووٹ دے دو، اس کی ممبر پر کھڑے ہو کر تعریف کرو، مسجد میں کھڑے ہو کر اس کی تعریف کی جاتی، بلکہ اس کے ہاتھ میں مائک دیا جاتا ہے کہ آپ کچھ بتائیں ہماری قوم کو، یہ قوم سوئی ہوئی ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، اسے بتائیں آپ۔ وہ غیر مسلم یہاں آ کر، کبھی مندروں میں ہوا یہ کام؟ کبھی غیر مسلموں میں ہوا یہ کام؟ کبھی چرچوں میں ہوا یہ کام کہ کسی چرچ میں جا کر کسی عیسائی لیڈر نے ویسی بات کہی، کسی مسلمان لیڈر نے جا کر بات کی ہو، کسی مندر میں جا کر کسی مسلمان لیڈر نے وہاں کے غیر مسلموں سے مخاطب ہوا ہو؟ یہ سب نہیں ہوگا، ہم ہی بے وقوف بنتے جائیں گے۔ اور یہ بات، تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی، الیکشن جہاں ووٹنگ کا دن ہے وہیں پر الیکشن امتحان کا دن بھی ہے۔ اس میں سیاسی لیڈروں کا امتحان ہو گیا کہ کون سا سیاسی لیڈر شریف ہے اور کون بدتر ہے، کس کی زبان گھٹیا ہے، کس کی زبان اچھی ہے، وہ سب ظاہر ہو گیا الیکشن کے بیانات کے ذریعے سے۔ جس لیڈر نے الیکشن میں جو بیان دیا ہے قوم نے وہ سب سنا ہے، اور قوم کو اگر عقل ہے تو اس نے اندازہ کیا ہوگا کہ کون سا لیڈر مسلمان ہے، کون سا لیڈر جھوٹا سیکولر ہے، اور کون سا لیڈر ووٹ حاصل کرنے کی خاطر اپنے اسلام کا سودا کیا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے سیاسی لیڈروں کو اپنا نام بدل لینا چاہیے۔ اگر تم اندر سے ہندو بن چکے ہو تو اوپر سے بھی بن جاؤ، تمہیں کوئی جوتے مارنے والا نہیں ہے۔ اس قوم کے اندر وہ حس نہیں ہے کہ یہ قوم پہچان سکے کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، وہ صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تم اندر سے جب کافر ہو ہی چکے ہو سیکولر کے نام پر تو پھر اوپر سے بھی بن جاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مر گئے تو قبر کے لیے جگہ دے دیں گے، کوئی بھی قبرستان والے جلائیں گے نہیں کسی شمشان گھاٹ میں لے جا کر۔
لیکن مسلمان کا نام لے کر اندر سے کفر بکنا، یہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہوئی، جیسے سیاسی لیڈر الیکشن کے موقع پر ایک دوسرے کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، ایسے ہی عربی مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے طور طریقے کو اپناتے ہیں، لیڈر کی سوچ جیسی ہوتی ہے اس کے تحت میں جینے والی پبلک کی سوچ بھی ویسی بنتی جاتی ہے۔ اسی واسطے جس زمانے کا لیڈر ولید بن عبد الملک تھا، جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کا خواہش مند تھا، پبلک کے اندر بھی ریئل اسٹیٹ کا بزنس اور بڑی بڑے مکانات بنانے کا شوق پیدا ہوا۔ جس زمانے کا لیڈر حجاج بن یوسف تھا اور ہر دن کسی نہ کسی کو قتل کرتا تھا، تو اس زمانے کی پبلک میں بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے جذبے اندر سے ہوتے تھے۔ اور جس زمانے کا لیڈر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اس زمانے کے لیڈروں میں اس زمانے کا لیڈر رات کا تہجد گزار، قرآن کا تلاوت کرنے والا، دن کا صائم النہار، تو پھر وہ زمانے کی پبلک بھی رات میں تہجد کی پابند، دن میں روزے کی پابند اور رات میں تلاوت کی پابند، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اس درجے کا کہ جنگل کا شیر، جنگل کا بھیڑیا اور بکری بھی ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے حکمران کے اثرات کی وجہ سے۔ ایسے ہی جس زمانے میں ملک کا لیڈر پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ کالجز قائم کرے گا، یونیورسٹیز قائم کرے گا، پڑھے لکھی پبلک کو اپنا دیش چھوڑ کر کسی پردیس میں جا کر نوکر اور غلام بننے پہ مجبور نہیں کرے گا، پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ملک میں لائے گا، اپنے ملک کی اکنامک کو بڑھائے گا۔ جب لکھا پڑھا انسان لیڈر بنتا ہے، اور جب کبھی ایسا شخص لیڈر بن جائے جسے کوئی دکان چلانا چاہیے، کسی کو کوئی ٹھیلا چلانا چاہیے، جسے کوئی چائے بیچنا چاہیے، جسے کوئی پھل فروٹ بیچنا چاہیے، تو پھر اس زمانے میں پبلک بھی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ ہوٹل میں کام کرتی ہے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ ٹھیلے چلاتی ہے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ آٹو چلاتی ہے، چونکہ لیڈر کی ذہنیت کا اثر اس کی پبلک پہ پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی ہم نے دیکھا یہ اثر کیسے پڑتا ہے، بعض دیندار لوگ بھی اس اثر کے اندر ایسے مبتلا ہوتے ہیں، یہ مسجد والے وہ مسجد والوں کے خلاف، یہ مدرسے والے وہ مدرسے والوں کے خلاف، یہ عالم صاحب وہ عالم صاحب کے خلاف، فلاں مسجد کے خطیب صاحب فلاں مسجد کے خطیب صاحب کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر بھی ویسے ہی ہیں، ان کی پبلک بھی ویسے ہی ہے۔ برداشت نہیں ہو رہا ہے ایک مسجد والے دوسرے مسجد والوں کو، ایک مدرسے والے دوسرے مدرسے والوں کو، ایک ناظم صاحب دوسرے ناظم صاحب کو۔ اگر کسی مدرسے کے ہوتے ہوئے کہیں دوسرا مدرسہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ اکابر کے مشورے سے ہوتا ہے، ضرورت کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو بھی اس ناظم بے وقوف کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کیوں اس نے کیا ہے۔ اگر کسی مدرسے میں انگریزی شروع ہو جائے، عصری تعلیم شروع ہو جائے تو بھی ہیبت آ جاتی ہے، اگر کسی مدرسے میں کوئی نیا کام ہو جائے تو بھی ہیبت آ جاتی ہے۔ کسی مسجد کے خطیب صاحب دوسری مسجد کے خطیب صاحب سے بہتر بیان کر لیتے ہیں تو بھی اس مسجد کے خطیب صاحب سے رہا نہیں جاتا ہے، اندر سے رہ کر یہ بات آتی ہے کہ ہم ان کا بیان سنیں، ان کی غلطیاں نکالیں اور آئندہ جمعہ کا بیان فلاں مسجد کے خطیب صاحب کی غلطیوں پر ہم رکھیں۔ یہ کس کا ہو رہا ہے؟ جب لیڈر ویسے زبان کے گھٹیا ہو گئے تو وہاں کی پبلک بھی ویسی زبان کی گھٹیا ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ یہ گھٹیا پن اتنا اترتے ہوئے آیا کہ عوام اب اپنے علماء کے خلاف بھی زبان درازی کرتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی ہے۔ اسی کو کہا گیا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کی سوچ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس واسطے حکمران اچھا انتخاب کرو، اس کے لیے اپنی زندگی کی تبدیلی بھی ضروری ہے۔ تیسری بات ہمیں الیکشن سے بات معلوم ہوتی ہے، ہندوستان کے موجودہ حالات میں مسلمان جس قدر منتشر ہے، سیاسی لحاظ سے بھی افرادی طاقت کے لحاظ سے بھی، ملکی سیاست ہو ریاستی سیاست ہو، اس کا سیاست پر کوئی اثر اور کوئی رول اس کا نہیں ہے۔
حکومت ایک طرف سے مسلمان کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتی ہے، اور مسلمان حکومت کے محروم کرنے سے پہلے ہی محروم ہو کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ہمیں ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سی اے NRC لا کر ہم پہلے ہی ووٹ سے ہاتھ دھو چکے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ووٹ دینے کی۔ اور ایک علاقے کا تو ریاست تلنگانہ کی بھیم پور منڈل کولا گوڑ کے علاقے کے رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پر ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں دیا، ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن کے افراد کو اپنا پولنگ بوتھ خالی ہاتھ واپس لے جانا پڑا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ سیاسی لحاظ سے مسلمان کتنی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اکنامک کے لحاظ سے دیکھ لیں، تجارت کے لحاظ سے دیکھ لیں، صنعت کاری کے لحاظ سے دیکھ لیں، کتنی کمپنیاں مسلمانوں کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرو، اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، فالتو چبوتروں پہ جو وقت گزار رہے ہو، انجینئر بن کر پڑھے لکھے ہو کر تم خود اپنی ایک چھوٹا موٹا پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہو، سوچ سمجھ کر دماغ استعمال کر کے کوئی نہ کوئی صنعت اور فیکٹری تم اپنی بنا سکتے ہو، لیکن نہیں، ہر پڑھ کر اسکول اور کالج اور یونیورسٹی سے نکلنے والا نوجوان اپنی سرٹیفکیٹس لے کر کسی نہ کسی کمپنی اور آفس میں نوکر بننا چاہتا ہے، اپنی کمپنی قائم کر کے اونر بننا نہیں چاہتا ہے۔ تجارت میں دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی تجارتیں، معمولی تجارتیں، بڑا تاجر بننے کی فکر نہیں ہوتی ہے، اور بڑا تاجر بننے کی فکر جب پیدا ہوتی ہے تو 100 لوگوں کو لوٹ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بھی انویسٹمنٹ، اس کا بھی انویسٹمنٹ، یہ بھی پارٹنر، وہ بھی پارٹنر، 10 لاکھ دو، 20 لاکھ دو، 50 لاکھ دو، منتھلی آپ کو 1 لاکھ پہ 3,000، 1 لاکھ پہ 5,000، اب 25 لاکھ دے دیے، 1 لاکھ کے 3,000، منتھلی آپ کو 75,000 آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ 3 مہینے دے گا، 6 مہینے دے گا، 1 سال دے گا، اس کے بعد کمپنی ختم، کیونکہ دوسروں کے پیسوں پہ حرام کاری سے شروع کیا ہے۔ اب آپس میں جھگڑے، آپس میں نفرتیں، کورٹ کچہریاں، کتنے مسلمان ہیں 5-5 کروڑ روپے لوٹ کر بیٹھے ہیں، تنہا ایک فرد مسلمانوں کا 50-50 لاکھ چھوٹا سا آدمی لوٹ کے بیٹھا ہے۔ کس نام پہ؟ میں بزنس کر رہا ہوں، میں دکان چلا رہا ہوں، میں فلاں کرانہ اسٹور چلا رہا ہوں، میں فلاں موبائل شاپ چلا رہا ہوں، فلاں بزنس کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کیجئے، آپ گھر پہ بیٹھے رہیے۔ سلیپنگ پارٹنر، سوتا ہوا پارٹنر، وہ سوتا رہے گا گھر میں بیٹھ کے 50 لاکھ دے کر، 10 لاکھ، 20 لاکھ دے کر، اور یہ داماد ہے، سسرا ہے، یہ کما کر اپنے داماد کو، اپنے بہنوی کو کھلاتا رہے گا، 3 مہینے کھلائے گا، 6 مہینے کھلائے گا، اس کے بعد لات مار کے بھگائے گا۔ اپنا پیسہ، اپنا دماغ استعمال کر کے آدمی بزنس کے میدان میں آگے آنے تیار نہیں ہے۔ موجودہ حالات مسلمانوں کے لیے تعلیمی لحاظ سے بھی پستی کا حال ہے۔ آپ دیکھ لیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، مسلمان جو 10 پاس ہوتے ہیں وہ 6.27% ہے۔ 100 میں سے 10 لوگ بھی 10 پاس نہیں ہو پا رہا مسلمان، اور ایجوکیٹڈ جو کہلاتا ہے، جو BA BCom کیا ہوا ہے، وہ 2.27% ہے۔ آپ سمجھ لیجئے 15% اس ملک کی آبادی مسلمانوں کی ہے، 20 سے 25 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے، 100 میں سے 3 آدمی بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، نہ کوئی IPS ہے، نہ کوئی IS ہے، نہ کوئی سسٹم کا حصہ ہے، نہ کوئی سیاست میں اہم عہدہ اور رول ہے۔ ہر پڑھا لکھا شخص ڈرائیونگ سیکھ کر کویت، سعودیہ، امریکہ میں ڈرائیور بننے جا رہا ہے۔ ابھی حال میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا سفر ہوا 10-15 دن پہلے، تو ہم نے وہاں محسوس کیا کہ مسلمان، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، ایشیا کا مسلمان ان کنٹریز میں جو جا رہا ہے، صاف محسوس ہو رہا ہے زمانے جاہلیت میں کوئی آقا اور مولا تھا، اور ان کے پاس خریدے ہوئے غلام جیسے رہتے تھے، جھاڑو مارنے کے لیے، پوچھا دینے کے لیے، واش روم صاف کرنے کے لیے۔ ہم نے صاف محسوس کیا کہ وہاں گلف کنٹری کے اصلی باشندے وہ آقا اور مولا ہیں، اور یہاں سے جانے والے سب وہ خریدے ہوئے غلام ہیں۔ تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد جنا تھا، اور ہمارے پیسے نے ہمیں دوسروں کا غلام بنا دیا ہے۔
آزادی کی زندگی جینے کے لیے اللہ نے جو ملک ہمارے لیے منتخب کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ملک ہمیں پسند ہے دنیا کے تمام ممالک سے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ہمیں محبت صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ باقی اللہ کے نبی نے ہر ملک کے باشندے کو فرمایا کہ تمہیں اپنے وطن کی روزی مل جائے، جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کی تمہیں روزی مل جائے تو پھر سمجھ لو تمہیں جنت کی نعمت مل گئی۔ اپنوں کو چھوڑ کر لاکھوں روپے کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے مسلمان، اور یہاں کی سسٹم کا حصہ نہیں بن رہا ہے۔ کروڑوں روپے اس کے انکم ٹیکس میں جاتے ہیں، جی ایس ٹی میں جاتے ہیں، فلاں میں جاتے ہیں۔ اپنے ملک کی روزی روٹی جسے پسند نہیں ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نسل کی تربیت بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اولاد تمہاری نہیں ہے اب۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا بیویاں بھی، شوہر باہر کما کر بھیج رہا ہے لیکن بیوی شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے جو آزادی اس کے اندر آ گئی ہے، 4 بچے ہونے کے باوجود بھی غیر کے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ شوہر کے ساتھ رہنے کا جو خوف، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اسے آنا چاہیے، شوہر ساتھ نہیں ہونے کی وجہ سے غیروں کی نظر میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کفر اور اسلام کا بنیادی فرق یہ ہے، کفر انسان کو ڈراتا ہے، بزدل بناتا ہے، اسلام انسان کو، مسلمان کو ہمت اور شجاعت والا بناتا ہے۔ اسلام میں کہیں بھی یہ تعلیم نہیں ہے کہ مسلمان اندر سے بزدل بن جائے، ہار جائے، وہ خوف میں مبتلا ہو جائے۔ ہرگز مسلمان کی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا، احد کا میدان جہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے سر میں کیل اور خود گھس گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، گھٹنا زخمی ہوا۔ ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کا تعاقب کرنے کا حکم فرمایا۔ ہم اس وقت جنگ ہارے ہیں لیکن حوصلہ نہیں ہارے، ہمت نہیں ہارے ہیں، ابھی بھی دشمن کا پیچھا کیا جائے گا۔ زخمی صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ لے کر دشمنوں کے پیچھے کئی میل کا سفر کیا کہ تاکہ صحابہ کو یہ بات کا احساس ہو کہ ہمارے 70 شہید ہوئے ہیں، جان گئی ہے لیکن ہمت نہیں گئی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہندوستان کے مسلمانوں نے حکومت ہاری ہے لیکن ہمت نہیں ہاری ہے۔ تبھی یہاں پر اتنے مظالم ہونے کے باوجود بھی آج بھی اسلام دیگر ممالک سے کئی درجے بہتر یہاں پر زندہ ہے۔ یہاں کے مسلمانوں میں جو جذبہ ایمانی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دیگر ممالک میں آپ کو نہ ملے سوائے فلسطین کے۔ وہ یہاں کے علماء کی وجہ سے، یہاں کے مدارس کی وجہ سے۔ اگر الیکشن میں آپ سمجھ لیجئے جس پارٹی کے کامیاب ہونے کی ہم امید لگائے تھے، جو سیاسی لیڈر کو ہم نے ووٹ ڈالا تھا، اس کے جیتنے کی امید تھی، اور یہ امید تھی کہ فلاں پارٹی جو مسلمانوں کی دشمن ہے اسے سیٹس نہیں آئیں گے، فلاں حلقے سے وہ نہیں جیتے گا، چونکہ وہ درندہ اور غلیظ ہونا سب پبلک کو معلوم ہو چکا ہے۔ اللہ نہ کرے 100 بار، اللہ نہ کرے ہم جس کی امید میں تھے وہ ہار گیا، اور جس سے ہمیں ڈر تھا وہی جیت گیا، تو بھی مسلمانوں کو یہی حکم ہے، پھر بھی نا امید اور خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الیکشن اور دشمنوں کی ہار جیت یہ عارضی ٹیمپروری بادل کی طرح ہے۔ اس شعاعوں سے بھرے ہوئے سورج کی روشنی کو چھا جانے کے لیے تھوڑی دیر کی خاطر بادل آ جاتا ہے، پھر چند گھنٹوں کے بعد وہ بادل چھٹ جاتا ہے، سورج اپنی روشنی پہنچا کر رہتا ہے۔ ایسے ہی تیز بارش برسنے پر جیسے سیلاب آ جاتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد پھر وہ ساری آبادی اپنے اس پانی اور بھیگے پن سے نکل کر خشکی کی طرف آ جاتی ہے۔ تیز چلنے والی ہوا چند گھنٹے آندھی کی شکل اختیار کرتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی الیکشن کی جیت اور ہار یہ چند دن کی بات ہے۔ ایک وقت تھا فلاں پارٹی یہاں پر
حیدرآباد بنانے میں، حیدرآباد کا نیو سٹی بنانے میں، ہائی ٹیک سٹی بنانے میں، مہدی پٹنم کا فلاور بنانے میں، ان سب چیزوں کی باہر کی کمپنیاں لانے کا ذمہ دار سیاسی لیڈر اصل کون تھا یہاں کا؟ اب کہاں ہے وہ شخص؟ پارٹیاں ہارتی اور جیتتی ہیں۔ میانمار میں مسلمانوں پر جو ظلم ہوا اور ظلم کرنے والی وہ لیڈی لیڈر کہاں ہے آج؟ وہ جیل کی زندگی گزار رہی ہے۔ ہر جگہ پر کوئی جیتتا کوئی ہارتا ہے۔ اس سے مسلمان کبھی نا امید نہ ہو کہ دشمن اب لیڈر پارٹی میں آ گیا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا۔ اندر کا خوف انسان کو مار دیتا ہے باہر کے خوف سے زیادہ۔ اور ایک سبق ہمیں یہ بھی لینا چاہیے، باہر کے فرعونوں کو بدلنے سے زیادہ اندر کے فرعون کو بدلو۔ باہر کے فرعون سے ڈرنے سے زیادہ اندر کے فرعون سے ڈرو۔ باہر کا فرعون کون ایسا ہے جو ہماری بیٹیوں کو پردے سے روک رہا ہے؟ باہر کا فرعون کون ایسا ہے؟ ہم میں سے ہر نوجوان جو سگریٹ کا، گانجے کا، گٹکے کا، نشے کا عادی بنتا جا رہا ہے۔ کون سے باہر کے فرعون نے کہا ہے کہ تم شراب پیو، گٹکا کھاؤ، نشہ کرو؟ یہ اندر کا فرعون ہے جو ہمارے نوجوان کو نشے کا عادی بنا رہا ہے۔ باہر کا کون سا لیڈر ہے جو تمہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی ناجائز تعلقات رکھنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ یہ اندر کا فرعون ہے جو تمہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی حرام کاری کی طرف لے جا رہا ہے۔ باہر کا کون سا فرعون ہے جو تمہیں سود کھانے پر، رشوت لینے پر، جوڑا جہیز لینے پر، شادیوں میں بینڈ باجے بجانے پر اور اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا پراپرٹی میں حصہ مار کھا کے حرام میں مبتلا ہونے پر کون سا باہر کا فرعون مبتلا کر رہا ہے؟ یہ اندر کا فرعون ہے، یہ سب حرام کاریوں پر لا رہا ہے۔ اس واسطے باہر کے فرعون کو بدلنے سے زیادہ اندر کے فرعون کو بدلو۔ اندر کا فرعون جب ایمان لاتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے باہر کے فرعون کو بھی ذلیل کر کے ڈبا کر رکھتے ہیں۔ ہم تو اندر سے فرعون بنے بیٹھے اور باہر کے فرعون کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، تاریخ یاد رکھیں، مسلمان اس ملک میں کبھی بھی لٹیرے کی حیثیت سے نہیں آیا ہے، خیر خواہ کی حیثیت سے آیا ہے۔ مسلمان آنے سے پہلے ہندوستان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہاں مسلمان آیا تب جا کر یہ ملک ہندوستان سونے کی چڑیا بنی ہے۔ انگریز بھی اس ملک میں آیا لیکن لٹیرے اور ڈکیتی کی حیثیت سے آیا ہے، اس نے لوٹا اور ڈکیت کیا ہے، لیکن مسلمان یہاں آیا تو اس ملک کو پروان چڑھایا۔ آپ دیکھ لیجئے ملک کی جتنی ترقی یافتہ چیزیں ہیں، ملک کی جتنی آمدنی کے ذرائع ہیں، چار مینار لے لو حیدرآباد کا یا قطب مینار لے لو دلی کا، لال قلعہ لے لو یا تاج محل لے لو آگرہ کا، وہ سب مسلمانوں کی دین ہے۔ مسلمان اس ملک میں آیا تو اس کو اپنا ملک بنایا، پرایا نہیں بنایا۔ مسلمان اس ملک میں رہا تو جتنا اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے کسی اور نے اس ملک کی ویسی خدمت نہیں کی ہے۔ اس واسطے مسلمانوں کی تاریخ، آپ آزادی کے بعد، آزادی کے موقع پر کتنے مسلمان کٹے؟ 5 لاکھ مسلمان کٹے، 52,500 علماء کٹے، 3 لاکھ قرآن مجید جلائے گئے۔ وہ منظر کوئی دیکھا ہوتا تو سمجھا ہوتا اب مسلمان اس ملک سے ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حیدرآباد میں سقوط حیدرآباد کا واقعہ پیش آیا۔ حیدرآباد کو اس ملک کی حکومت کے ساتھ، انڈین لا کے ساتھ جب منظم ہونا پڑا، جمع ہونا پڑا، تو یہاں کے نظام نے جمع ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت جو پولیس لاٹھی چلی، مسلمان عورتیں جن کے گھروں میں 100 باندیاں، نوکرانیاں کام کر کے اپنے گزارا کرتی تھیں، ویسی شہزادیاں اپنے 2 وقت کی روٹی کی خاطر کاسے گدائی لے کر گلیوں میں روٹی کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئی۔ عورتیں اپنی عزتیں بچانے کی خاطر کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دینے پہ مجبور ہو گئی۔ نہ بوڑھوں کو، نہ لڑکیوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو چھوڑا گیا۔ وہ منظر جو خاک اور خون کا حیدرآباد میں ہوا، وہ اگر کوئی دیکھا ہوتا تو یہ سمجھا ہوتا اب حیدرآباد میں کوئی مسلمان زندہ نہیں رہے گا، اسلام یہاں سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، آزادی کے وقت
پاکستان اور ہندوستان ملک تقسیم ہونے کے موقع پر ٹرینیں بھر بھر کر لاشیں ادھر سے ادھر گئی، لیکن اسلام نہیں مٹا، مسلمان نہیں مٹا۔ سقوط حیدرآباد ہوا، اسلام نہیں مٹا، مسلمان نہیں مٹا۔ کتنے ایسے حالات بنے، بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر فسادات کا ایک طوفان ہوا، ہر شہر ہر گاؤں میں مسلمانوں کے خلاف دنگے اور فسادات، 20,000 کے قریب فسادات ہوئے آزادی سے لے کر اب تک۔ ہر جگہ مسلمان کا نقصان ہوا، جیل بھرتی اسے سے کرائی گئی، لیکن کیا مسلمان ختم ہوا؟ اسلام ختم ہوا؟ آپ دیکھ لیجئے، ایک بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہوا، ہم ہر گاؤں میں مسجد بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے، مکاتب قائم کریں گے، علماء پیدا کریں گے، حفاظ پیدا کریں گے۔ ایک مسجد کی شہادت کے بعد اور امنگ جاگی ہماری دین کی خدمتوں کی، اور جہاں جہاں پر مسلمانوں پر دہشت گردی کے حملے ہوئے، ان کی اکنامک اور تجارتوں پر حملے کیے گئے، وہاں پر مسلمان نئی تازگی کے ساتھ بیدار ہوا کہ میں تجارت میں آگے بڑھوں گا، میں معیشت میں آگے بڑھوں گا۔ مسلمانوں نے 1999 سے اپنے اسکول بنانا شروع کیے، اپنے کالجز بنانا شروع کیے، تعلیمی اداروں میں آگے آنا شروع ہوئے، پہلے سے بہتری کی طرف ہم آگے چلے ہیں، حالات اور فسادات ہونے کے باوجود بھی۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کی مثال، مکے کی 53 سالہ زندگی، ایمان نبوت کے دعوے کے بعد 13 سال نبی کے مکے میں کیسی مشقت سے گزارے، ہر کوئی مارنے کے در پہ تھا۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد اپنا گاؤں چھوڑنا مجبوری بن گئی، لیکن وہ مجبوری کے بعد اللہ نے کیسے فتوحات دیے، مدینہ اپنے ہاتھ میں آیا، مکہ اپنے ہاتھ میں آیا، عرب اپنے ہاتھ میں آیا۔ ایک وہ شخص رات کی تنہائی میں اپنے ہی گاؤں والوں سے چھپ کر دوسرے گاؤں جا رہا ہے، لیکن 10 سال کے بعد وہ شخص پورے عرب پر چھا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے، اس کے ڈوبنے سے یہ نہ سمجھو کہ اب اندھیرا چھا جائے گا، بلکہ جتنا یہ ڈوبتا جائے گا صبح کی روشنی قریب ہوتی جائے گی۔ ایسے ہی ظالم اگر وہ کرسی پر آ رہا ہے، اس سے ہرگز نا امید نہیں ہونا۔ جیسے آزادی کے موقع پر مسلمان ایمان پر باقی رہا، ابھی بھی باقی رہے گا، اپنے ایمان کی حفاظت۔ اور ایک ذمہ داری یہ بھی آتی ہے، مسلمان حوصلہ ہرگز نہ ہاریں، امید ہرگز نہ ہاریں۔ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ اسلام کو ترقی دے گا، بشرطے کہ میں مسلمان بنا رہوں، میری بیٹیوں سے اسلام چل کے۔ ہمارا بچہ مسجد میں ٹائم دینے تیار نہیں ہے، بگ باس کو ٹائم دینے تیار ہے۔ ہمارا لڑکا نوجوان اپنی کالج کو ٹائم دینے تیار نہیں ہے، وہ کرکٹ کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا نوجوان اپنے والدین کو ٹائم دینے تیار نہیں ہے، وہ دوستوں کو، رکھیلوں کو ٹائم دینے تیار ہے۔ اور ہمارا شوہر اپنی بیوی اور اولاد کو ٹائم دینے تیار نہیں ہے، وہ چبوتروں کو اور دوستوں کو، ہوٹلوں کو ٹائم دینے تیار ہے۔ تو پھر بتائیے نسل کی تربیت حکمران کریں گے یا نسل کی تربیت ہر باپ اپنے بیٹے کی کرے گا؟ حوصلہ ہرگز نہ ہاریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں، سیاست کی شکست کو اپنی شکست نہ سمجھیں، کسی پارٹی کے ہارنے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہار گئے۔ یہ بے وقوفی جو پورے عالمی طور پر دماغوں پہ بٹھائی جا رہی ہے، اگر کرکٹ میں کھیلنے والے 11 ہولے قسم کے لوگ جو کسی کام کے نہیں ہیں، وہ 11 کھلاڑی اگر ہار جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ انڈیا ہار گیا۔ ارے انڈیا نہیں ہارا، 11 ہولے ہارے ہیں۔ انڈیا کے مسلمان اپنے اپنے مقصد میں زندہ ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھیے، کرکٹ کی ایک ٹیم ہار گئی، مثلا 2020 میں کوئی ٹیم ہار گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک صحیح باپ نہیں، آپ باپ بننے سے ہار گئے۔ آپ ایک صحیح ورکر نہیں، ورکر بننے سے ہار گئے۔ آپ صحیح شوہر نہیں، شوہر بننے سے ہار گئے۔ صحیح لیڈر نہیں، لیڈر بننے سے ہار گئے۔ آپ صحیح بزنس مین نہیں، آپ بزنس مین بننے سے ہار گئے۔ کسی کھلاڑی کے کھیل کے ہارنے سے ملک کا ہر باشندہ نہیں ہارا ہے۔ ایسے ہی چند سیاسی پارٹیوں کے ہارنے سے ہم نہیں ہارے ہیں، ہم اپنی جگہ ایمان پر جیتے ہیں، ہم اپنی جگہ اسلام پر جیتے ہیں، ہم اپنی جگہ اللہ کی تعلیمات پر جیتے ہیں۔ یہ عزم اور حوصلہ مسلمان میں ہونا چاہیے۔ اور ایک غلطی ان حالات میں بھی چند بعض مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ میں نے ایک صاحب کا بیان سنا یوٹیوب پر،
وہ مسلمان ہے، نام کا عالم بھی ہے، اور اپنی پبلک کے سامنے پگڑی پہن کر، کلر کی پگڑیاں پہن کر ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ فلاں مسلک والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، فلاں مسلک والوں کو سلام نہیں کرنا، فلاں مسلک والوں سے نکاح نہیں کرنا، فلاں مسلک والوں کو مسجد میں آنے نہیں دینا، فلاں مسلک والوں کی سے دکانداری نہیں کرنا۔ اللہ کے بندے، تو کھانا کھا رہا ہے یا گھاس کھا رہا ہے؟ کس نے کھڑا کیا تجھے ممبر پر؟ یہ وہ موقع ہے جہاں مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ فلاں مسلمان سے نہیں ملنا، فلاں مسلمان کو سلام نہیں کرنا۔ اگر تو ایک باپ کی اولاد ہے، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی گدھے کا نہیں پیا ہے، تو پھر تجھے یہ کہنا چاہیے تھا جو تمہارا اصلی دشمن ہے، ایمان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ وہ محبت کے جال میں پھنسا کر ریپ کر رہا ہے، اس کا ویڈیو بنا کر بلیک میل کر رہا ہے، اگر واقعتاً تو ایک خاندانی شخص ہے، اس کے خلاف بیان دینا چاہیے تھا، جائے کہ مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف۔ اور پبلک بھی ایسی بھولی اور معصوم ہے ماشاءاللہ، اس پر بھی وہ نعرے تکبیر لگا رہے ہیں۔ پبلک جب ایسی ہو، نعرے تکبیر کہاں لگانا ہے، کہاں نہیں لگانا ہے۔ جو تلوار دشمن کے خلاف میدان جنگ میں اٹھنے چاہیے تھی، جب اس قوم کے جوانوں میں بزدلی آ گئی، اب وہ تلوار وہ ہجڑوں کی طرح شادیوں میں، ڈیجوں میں ناچنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ تلواریں لے کے ناچ رہا ہے۔ ارے تلوار ناچنے کے لیے نہیں، ناچنے کے لیے پازیب اور پائل ہوتے ہیں، وہ پہن کے ناچو۔ تلوار تو لڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب بزدل بن گیا، احمق بن گیا، تو تلوار لے کے بھی ناچ رہا ہے۔ یہ غلطی کبھی نہ کرو۔ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نفرت نہ دلاؤ۔ ہر شخص، ہر مسلک والا، ہم کہتے ہیں بریلوی بھی مسلمان، اہل حدیث بھی مسلمان، جماعت اسلامی بھی مسلمان، اہل حدیث بھی مسلمان، سب مسلمان ہیں، کوئی اس میں سے کافر نہیں ہے۔ ہاں، جو ان میں سے کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے تو وہ کافر ہے، کسی دوسرے مسلک کو کافر کہتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، میں ہمیشہ کہتے آیا ہوں، ٹرین کے اس حادثے میں جہاں پر 3 مسلمانوں کو ایک ٹرین کی کا کام کرنے والا پولیس گارڈ نے بندوق کی گولی سے انہیں اڑایا، اس نے مسلک پوچھا، کون سے مسلک سے؟ وہ دیکھا، نام پوچھ کر وہ گولی چلا رہا ہے۔ اتنی عقل نہیں آ رہی ابھی بھی کہ دشمن وہ مسلمان کو ٹارگٹ بنایا ہے، اور یہاں کے غلیظ اور حیوان قسم کے ممبروں پہ کھڑے ہو کر جنہیں جھاڑو اور کچرا صاف کرنا چاہیے تھا، جنہیں ٹوائلٹ صاف کرنا چاہیے تھا، ویسے غلیظوں کو یہاں جگہ دی جاتی ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کریں۔ ابھی بھی اتحاد کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک بات آخری یہ ہے، اپنے نوجوانوں کو تعلیم میں آگے بڑھاؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، لائر بناؤ، جج بناؤ، پولیس بناؤ، ان سسٹموں میں آگے بڑھو۔ مسلمان بھاری ایگزام دینے کے لیے تیار نہیں، فلاں سبجیکٹ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، فلاں سبجیکٹ میں اچھے نمبر سے پاس ہونے تیار نہیں، بہت مشکل رہتا ہے۔ کیا بنے گا؟ بڑا زیادہ پڑھ لیتا ہے تو سافٹ ویئر انجینئر، بہت سافٹ رہتا ہے، بہت سموتھ رہتا ہے، بہت چکنا رہتا ہے، ہارڈ ویئر بھی نہیں بنے گا، میکینیکل بھی نہیں بنے گا، بس سب اسی میں گھستے جا رہے ہیں، بالآخر کسی چپل کی دکان پہ، کسی ہوٹل پہ، کسی ٹھیلا بنڈی پہ، کسی آٹو پہ، اس میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن جتنے پولیس ہیں سب غیر دکھ رہے ہیں، جتنے لائرز ہیں سب دوسرے دکھ رہے ہیں، جتنے جج ہیں سب دوسرے دکھ رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو نہیں ہے پڑھنے کے لیے میدان؟ اس میں آگے رہو۔ جتنا قوم کو علماء کی ضرورت ہے، حفاظ کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ قوم کو IPS IAS کی ضرورت ہے۔ یہ الیکشن کا کھیل 2 انگلیوں میں نچا سکتا اگر کوئی کسی شہر کا IPS IAS بن جاتا ہے۔ حکومتیں اس کے تابع ہو کے چلتی ہیں، کوئی IAS IPS بن جاتا ہے۔ اس واسطے اپنی نسل کو اس میں آگے بڑھاؤ، اور تجارتوں میں، اکنامک میں آگے بڑھو۔ اپنا محنت سے کمایا ہوا پیسہ جوڑا جہیز کے نام پر، DJ کے نام پر، رسومات کے نام پر ایسے ہواؤں میں نہ اڑاؤ۔ یہ تمہارے باپ کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اسے جوڑ کر اپنی نسل کو مالدار بناؤ۔ جو شخص غریب ہوتا ہے، غریب شخص کی آواز غریب بھی نہیں سنتا ہے، چاہے کہ مالدار سنے۔
ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.